الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں یہ والا آنے چاہیے عزیز بھائیوں خصوصاً ہم سب کے بڑے حضرت اقدس تھوڑا نیچے ہو جائے مولانا مستقیم صاحب اور عزیز طلبہ یہ ہمارا ایک مختصر سا چھوٹا سا سالانہ پروگرام ہے جس میں مدرسے کے منتظمین آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی پورے سال کی کارگزاری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھایا اور بچوں نے یہ پڑھا اتنے بچے حافظ ہوئے اتنا ناظرہ ہوئے مدرسے میں یہ آیا یہ گیا اتنا خرچ ہوا اتنی آمد ہوئی یہ سب مختصر سی چیزوں میں آپ حضرات کے سامنے سب چیزیں آتی ہیں میں نے قرآن حکیم کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں دعا کیجیے کہ بارے تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں سامنے آنے والی ہیں ان پر کہنے سننے زیادہ حضرات اسلام کی 3 بنیادی عقائد ہیں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمارا تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے آخرت کا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا جواب دینا ہے اور یہی زندگی اصل زندگی ہے جیسے اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر برا عمل کرتا ہے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے ایذا پہنچاتا ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس بندے کو اس کی سزا ملنی چاہیے اسی کوئی ایک بندہ اچھے اعمال کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس بچے اس شخص کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں پر ہم نے جو کچھ کیا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا یہ زندگی ایک محدود زندگی ہے وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد اے محبوب وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی یہاں کسی کے لیے
ہمیشہ رہنا نہیں لکھا. تو ہم یہاں پر ایک محدود زندگی گزاریں گے اور پھر اپنے رب کے پاس پہنچیں گے, اور جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ قیامت کا تصور ہمیں زندگی کے اندر خوشیوں کے اندر بدمست نہیں ہونے دیتا. یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہوگا اس کا ہمیں وہاں پر جواب دینا ہوگا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. بچوں تھوڑا خاموش ہو جاؤ, دھیان سے سنو, ٹھیک ہے؟ بالکل بھی تمہارے شور شرابے کی آواز نہ. دریا کے اندر ایک مچھلی تیر رہی تھی. اس مچھلی سے ایک بڑی مچھلی نے کہا کہ دیکھ, اس جگہ پر شکاری کانٹا لگاتے ہیں, تو ذرا سنبھل کے رہنا. اگر تم نے جو کانٹے کے اندر دانا پانی ہوتا ہے اس کی حرص کی اور تم اس کانٹے کے اندر پھنس گئی تو شکاری تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور چاقو سے تمہیں کاٹے گا. اس کی بیوی تمہیں نمک مرچ لگائے گی, آگ کے شعلوں پر پکائے گی, اور پھر وہ تمہیں 32 دانتوں کے اندر خوب چبا چبا کر کے کھائیں گے. اب یہ مچھلی, چھوٹی مچھلی اگر بڑی مچھلی کی بات مان جاتی ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے, اور اگر یہ کہتی ہے کہ ذرا میں دیکھوں کہ یہ 32 دانت, چھری, چاقو, یہ سب کہاں ہے, اگر پوری زندگی وہ دریا میں چکر لگاتی پھرے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اور جیسے ہی وہ باہر آئے گی پورا پروسیس, پورا منظر اس کے سامنے ہوگا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. مرغی کے انڈے کے اندر جو چوزا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے سے چند لمحے پہلے اس کو کوئی یہ بتائے کہ میاں تم ایک ایسی جگہ میں جا رہے ہو جہاں 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے, 50 فٹ اونچے درخت ہوتے ہیں, 100 منزلہ بلڈنگیں ہوتی ہے, اور بڑے بڑے ندی, نالے اور تالاب ہوتے ہیں. اب وہ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے گا تو جیسے ہی وہ انڈے سے باہر آئے گا وہ 50 فٹ اونچے درخت بھی دیکھے گا, ندی نالے بھی دیکھے گا, اور تالاب بھی دیکھے گا. بالکل یہی حال انسان کا ہے. نبی علیہ السلام معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے وہاں پر جنت اور جہنم کے حالات کو دیکھا, اور وہاں سے آ کر یہ بتایا کہ لوگوں, ایک دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا, لہذا اس دن کی تیاری کر لینا. ایک دہریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے علی تم یہ کہتے ہو کہ اس دنیا کو, کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کائنات, یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے, تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ حضرت علی نے اس بندے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھا کہ دلائل سے سمجھنے والا بندہ نہیں ہے. آپ نے سوچا کہ کسی اور طریقے سے خانے میں بات بٹھانی پڑے گی. آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی, تم یہ کہتے ہو کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, یہی ہے نا تم یہ کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, لہذا جس چیز کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے آخرت کا, ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. ہم اس بات پر ایمان لا چکے ہیں, یقین کرتے ہیں کہ ہم ایک دن, قیامت کا دن آنے والا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. ہم اس دن کی تیاری کر رہے ہیں. اب اس میں ہمارا نقصان تو کوئی نہیں, اور تم یہ کہتے ہو کہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے, لہذا تم اس دن کی تیاری نہیں کر رہے ہو. بیٹے اگر بات ہماری صحیح نکل آئی تو تم تو ظاہر سی بات ہے پھر پھنس جاؤ گے, اور اگر تمہاری صحیح نکل گئی تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تیاری تو ہماری ہو رہی, نقصان تو کوئی نہیں. تو یہ حقیقت بات ہے کہ ہم تو آخرت کے دن پر ایمان لا چکے ہیں, اور آخرت کے دن کو نکلتے ہوئے سورج کی طرح
چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل حق اور سچ مانتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کے پیپر ہوتے ہیں وہ چند دن بہت زیادہ مصروف رہتا ہے، وہ نہ کہیں کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، نہ دوستوں کی برتھ ڈے پارٹیوں میں شرکت کرتا ہے، کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، کم سوتا ہے، اور گھر والوں سے بھی کہتا ہے کہ جی میرا امتحان ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ آج میں تیاری کروں گا تو کل آنے والے دن میں میری کامیابی پر مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، میرا سواگت کیا جائے گا، میرا ویلکم استقبال کیا جائے گا میری کامیابی پر، تو لہذا وہ اس دن کی تیاری کرتا ہے۔ تو ایک مومن بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دن کی تیاری کر رہا ہے۔ اس دن میں 2 مرحلے ہوں گے، پہلا اے مرحلہ ہوگا، دوسرا بی مرحلہ ہوگا۔ اے مرحلے میں مومن سے 3 سوال کیے جائیں گے اور بی مرحلے کے اندر بھی چند سوال کیے جائیں گے۔ تو مومن کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ مومن اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو گھٹاتا ہے، ضروریات کو پوری کرتا ہے، کیونکہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی اور ضروریات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن روم ہے، کلاس روم ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آج میں تیاری کروں گا، کل میری کامیابی پر مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، تو لہذا وہ تیاری کرتا ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے جس کی وہ تیاری کرتا ہے اس میں 3 سوال ہوں گے، اور وہ 3 سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لیک کرا دیا، آؤٹ کرا دیے اور بتلا دیے کہ ان کی تیاری کر کے آنا۔ ہم اللہ کی کریمی پر، اس کے رحم و کرم پر قربان جائیں۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا ایک پولیس وبھاگ کی بھرتی چل رہی تھی، اس میں پیپر لیک ہو گیا تو حکومت نے اس کو کینسل کر دیا، اس بھرتی کو کینسل کر دیا کہ دوبارہ پیپر ہوں گے، اس کے بعد جب بھی ہوں گے۔ لیکن اللہ کی کریمی پر، اللہ کے رحم و کرم پر ہم لوگ قربان جائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ تم سے 3 سوال ہوں گے، تینوں لازمی ہوں گے، تم ان کی تیاری کر کے آنا۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب اس کا جواب وہ دے سکے گا جس نے اس یقین کو دل میں بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا خالق اور مالک اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میری بگڑیوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ جس کا یقین ہوگا وہ جواب دے سکے گا، اور جس کا یقین ہوگا کہ مجھے میرا دفتر پالتا رہا، مجھے میری دکان پالتی رہی، مجھے میرا کھیت کھلیان پالتا رہا، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ جواب کون دے گا؟ جس نے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے، اس یقین کو مکمل طریقے سے دل کے اندر یقین کو بٹھایا ہوگا، اس کا جواب وہ دے سکے گا۔ ایک صاحب نے ایک طوطا پالا، اور اس طوطے کو، ایک طوطے کی ایک نسل ہوتی ہے وہ بولنا سیکھ جاتی ہے، اس کو چند صورتیں سکھائی، درود شریف سکھایا، اور کچھ بولنا اس طرح کی کچھ باتیں سکھائی۔ تو اللہ کی شان، اس طوطے کو بلی پکڑ کر لے گئی۔ جب بلی پکڑ کر لے جا رہی تھی تو طوطا ٹی کر رہا تھا۔ اب اس شخص کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اس نے چند دنوں کے بعد ایک اللہ والے کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت میں نے ایک طوطا پالا تھا اور ایک دفعہ پنجرا کھلا رہ گیا، بلی اس طوطے کو پکڑ کر لے گئی۔ تو بلی جب طوطے کو پکڑ کر لے جا رہی تھی تو طوطا ٹی کر رہا تھا، اور میں نے اس کو کلمہ سکھایا تھا، اسے آخری وقت تھا، کلمہ پڑھنا چاہیے تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی کلمہ اس کی زبان پر تھا اور ٹی اس کے دل کے اندر تھی۔ کلمہ اس کی زبان پر تھا اور ٹی اس کے دل کے اندر تھی۔ آخری وقت میں، حالت نزع میں، آدمی کی زبان پر وہ ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کلمہ ہماری زبان پر ہی ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو دل کے اندر اتارنا ہے، اس کو سیکھنا ہے مکمل طریقے سے۔
ایک لوہے کی سائیکل بھی بغیر سیکھے چلانا نہیں آتی، تو یہ کلمہ بغیر محنت کے کیسے دل کے اندر اتر جائے گا؟ اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس کا جواب کون دے گا؟ جس نے اس یقین کو دل کے اندر بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ بھلا کرے ہمارے ان جماعت والوں کا، ان دوست احباب کا، یہ اسی محنت کی طرف تو بلاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، اسی محنت کی طرف بلاتے ہیں، اسی کی دن رات انہیں اسی کی فکر اور محنت ہوتی ہے کہ بھائی ہم پہلے سے اس یقین کو دل کے اندر بٹھا لیں۔ جب یہ پہلے سے ہم اس کی تیاری کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کوچ کریں گے، تو ہمیں یقیناً کامیابی ملے گی۔ لیکن آج ہم کامیابی وہاں دیکھ رہے ہیں جہاں ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ اب اس کا جواب وہ دے سکے گا جس نے نبی کے زیر قدم رہ کر زندگی گزاری ہوگی، نبی کے مبارک طریقے کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، اس کا جواب وہ دے سکے گا۔ چپ کر دو، تھوڑا سا بات کر لیں گے بھائی، بچوں خاموش ہو جاؤ بالکل۔ بھائی ان کے استاد حافظ مہتاب انہیں ڈیل کریں بالکل، جی جی تھوڑا سا ڈیل ڈسپلین۔ بہرحال تو بھائی دوسرا سوال ہوگا من نبی، تیرے نبی کون ہے؟ اب اس کا جواب وہ دے سکے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرتا ہے، ایک چھوٹی سی سنت، ایک ادنا سی سنت لیکن بڑے فضائل، بڑی اہم، کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہے، اللہ رب العزت جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے جو اس کے نزدیک شیطان ہوتا ہے اس کو مار کر بھگا دیتے ہیں، اور آخری حالت میں اس بندے کو تلقین کرتے ہیں کہ تیرا آخری وقت ہے تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ کون کام کرتا ہے؟ وہ فرشتے کرتے ہیں، اس بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ تیرا آخری وقت ہے تو کلمہ پڑھ لے۔ کس سنت پر؟ ایک ادنا سی سنت پر۔ تو جب بندہ یہ جب کر سکتا ہے جب وہ مکمل طریقے سے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور یہ خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تب یہ جواب دے سکتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کے لکھنے والے خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا نوجوانی کا عالم تھا، عطار کی پرفیوم کی دکان تھی، عطر فروش تھے۔ ایک باخدا ایک اللہ والا ان کی دکان پر آیا اور آ کر کے ان سے کہا، پہلے تو ان کی دکان پر جو پرفیوم کی شیشیاں رکھی ہوئی تھی، عطر کی شیشیاں رکھی ہوئی تھی، ان کو وہ غور سے دیکھنے لگے، اور پھر کہا کہ فرید الدین اتنی ساری شیشیوں میں تیری جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی کا عالم تھا، غصے سے فرمایا کہ بڈھے جیسے تیری نکلے گی ایسی ہی میری نکلے گی۔ وہ باخدا تھے، اللہ والے تھے، ان کے سامنے جو دکان کا ایک چھوٹا فرش ہوتا ہے، آگے کا حصہ ہوتا ہے، وہ وہیں پر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے سوچا یہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے اور بہانہ کر رہا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ان کو اٹھایا اور دیکھا تو ان کی روح اللہ پرواز کر گئی تھی۔ دل پر ایک چوٹ لگی کہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، سب کچھ چھوڑا، اللہ والوں کی خدمت اور صحبت میں رہے، اور پھر آگے چل کر یہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں شامل ہوئے۔ سری سرتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا
کہ کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے؟ میں نے کہا کہ وہ سامنے کنواں ہے۔ وہ شخص وہاں گیا، اس شخص نے کنویں سے پانی نکالا، وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور وہیں پر لیٹ گیا۔ جب نماز کا وقت آیا، سیدی سبت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آیا ہم نے اس شخص کو جگایا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آگے کیا بنا۔ کہنے لگے فرشتے آئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ کیا لائے ہو۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، یہ پوچھتے ہیں کہ تو کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو اس کا تو یقین پکا ہے، یہ تو آگے سے ہو کر کے آیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے فرشتے آئے تھے، پوچھنے لگے من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان کو کہہ دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتے کہنے لگے کہ اس کا بھی یقین پکا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی کو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے فرشتے آئے تھے، پوچھ رہے تھے من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم عرش سے فرش پر آئے ہو، لاکھوں کروڑ میل کا سفر کر کے آئے ہو اور تم اپنے رب کو نہیں بھولے، کیا میں 2 گز زمین نیچے آنے کے بعد اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ فرشتے کہنے لگے کہ اس کا بھی یقین پکا ہے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، بڑی اللہ والی تھی، جب ان کا انتقال ہوا وہ کسی کو خواب میں نظر آئی، کسی نے پوچھا اماں آگے کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے، پوچھنے لگے کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ اللہ سے جا کر کے کہہ دینا کہ الہ العالمین تیری اربوں خربوں مخلوق ہے، اس اربوں خربوں مخلوق میں ایک رابعہ بصریہ اب 2 گز زمین کے نیچے کیا آ گئی ہے، 2 گز زمین کے نیچے آنے کے بعد جو پوری زندگی تجھ کو نہیں بھولی، کیا اب 2 گز زمین نیچے آنے کے بعد تجھ کو بھول جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بھی اس کا بھی یقین پکا ہے۔ تو یہ بندہ جواب کب دے سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کے ساتھ اس کا یقین مکمل جڑا ہوا ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا، اس پہلے مرحلے میں یہ 3 سوال ہوں گے، دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں بھی چند سوال ہوں گے، اس میں چند سوال ہوں گے ہم نے تجھے علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا، تو نے مال کہاں سے کمایا کہاں پر خرچ کیا، ہم نے تجھے جوانی دی اس کو کیسے گزارا، ہم نے تجھے زندگی دی، زندگی کے تعلق سے الگ سوال کیا جائے گا، ہم نے تجھے زندگی دی اس کو کیسے گزارا۔ اب ان سوالوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے اندر محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ کے حضور پہنچیں گے تو ان کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا، اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے جڑ کر رہیں گے اور اللہ کے یہاں بھی حالت ایمان کے اندر پہنچیں گے تو ان کے لیے جواب دینا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس دن وہاں پر کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں میرے نیک بندوں سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ، جہنمیوں کو ٹھکانہ الگ ہوگا، جنتیوں کا ٹھکانہ الگ ہوگا، سب کو بالکل الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا تصور انسان کے دل کے اندر جتنا مضبوط ہوگا وہ خوشیوں کے اندر بدمست نہیں ہوگا، جتنا انسان آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا وہ خوشیوں کے اندر ذرہ برابر بھی بدمست نہیں رہے گا۔ تو یہ قیامت کا تصور انسان کو جھجوڑ کر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اور قرآن حکیم میں مختلف صورتوں کے اندر ہر کسی نہ کسی صفحے پر قیامت کے تصور کو یاد دلایا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کے مختلف نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بتلائے ہیں اور گنوائے ہیں۔ قیامت کا ایک نام ہے لیل القیامہ، قیامت یوم القیامہ، قیامت کا دن، لیل القیامہ نہیں کہا، یوم القیامہ کہا، قیامت کا دن۔ اسی طریقے سے قیامت کا ایک نام ہے ملاقات کا دن، کہ وہاں پر انسان اللہ سے ملاقات کرے گا، یا تو دوست کی شکل میں ملاقات کرے گا یا مجرم کی شکل میں ملاقات کرے گا۔ جس نے نیکیاں کی ہوگی وہ دوست کی شکل میں ملاقات کرے گا، اور جس نے برائیاں کی ہوگی
وہ مجرم کی شکل میں ملاقات کرے گا. قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن. انسان وہاں پر حسرت کرے گا، اوہ کاش میں تیاری کر لیتا، میں دنیا کے اندر تیاری کر لیتا اس دن کی، میں نے اس کو سیریس بالکل بھی سیریس نہیں لیا. وہ اللہ سے کہے گا ربی ارجعون، اے اللہ مجھے ایک چانس اور دے دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، میں جاؤں اور وہاں پر تیاری کروں. اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. قیامت کا ایک نام ہے یوم الندمہ، شرمندگی کا دن. وہاں پر بہت سارے لوگ شرمندہ ہوں گے جنہوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی ہوں گی. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مالک ہوگا اور ایک غلام ہوگا، ایک امیر ہوگا، ایک اس کا تابعدار ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک اس کے سامنے والی رعایا ہوگی. انہوں نے لوگوں کو نیکی کی تلقین کی ہوگی اور خود چھپ چھپ کر گناہ کیے ہوں گے، لیکن سامنے والے لوگ، ان کے تابعدار لوگ ان کی مان کر جنت کے اندر جائیں گے. وہ امیر، وہ عالم، وہ امیر جہنم کے اندر جائے گا. تو وہاں پر سب ڈھول کا پول کھل جائے گا. دوسروں کو میاں نصیحت، خود نصیحت، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود چھپ چھپ کر گناہ کیا کرتے تھے. تو قیامت کا ایک نام یوم الندمہ ہے، شرمندگی کا دن. قیامت کا ایک نام ہے کڑک کا دن. وہاں پر دلوں کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا. جیسے آج کبھی جب بارش ہوتی ہے نا، بادل کڑکتے ہیں، گرجتے ہیں، تو انسان کیسے ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دل بالکل دہل جاتے ہیں. قیامت کا ایک نام ہے چھا جانے والا دن، ایک نام ہے پھیل جانے والا دن. یہ قیامت کا تصور جو ہے، اس کے بہت سارے نام قرآن حکیم نے ذکر کیے ہیں. یہ قیامت کا تصور انسان کو خوشیوں کے اندر بدمست نہیں ہونے دیتا. قرآن حکیم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ دن ایسا دن ہوگا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کا ایک نام ہے رب اجعل لی، حساب کا دن. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ فرماتے ہیں وکفیٰ بنا حاسبین، ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمیں حساب لینے کے لیے آتا ہے، حساب لینا آتا ہے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. قیامت کے بہت سارے نام ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن ماں باپ اولاد کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اولاد کو بھول جائیں گے. بھائی بہن آپس میں محبت کا دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. شفیق باپ، ہمدردی کا اظہار کرنے والا باپ اس دن اپنی اولاد کو بھول جائے گا. اور اس دن انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. دیکھیے وقت ہو گیا. بھائی تمید تو مان دو، تمید. تو بھائی یہ قیامت کا تصور ہے. دیکھو جو باتیں بتائی، اصل چیز تو جو ہے عمل ہے. سمجھ گئے؟ 4 گھنٹے بول لو، 5 گھنٹے بول لو، اور اتنی سی بات سن لو. کتنی؟ بھائی اللہ رسول کی ماننا، اس میں ساری چیز آ گئی. تو ہم نے تو اللہ رسول کی مان کر کے زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارا ایک مختصر سا پروگرام ہے. یہ جلد سی چھوٹا سا پروگرام ہے. میں نے بتایا تھا کہ بچوں کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے.